یہ ہوا یہ فضا بتا رہی ہے غوث پاک۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 12 نومبر 2023 کو کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ میں ہونے والی بڑی 11ویں شریف کی دعوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں جامع مسجد اکبری میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد اہل سنت، امام و خطیب جامع مسجد اکبری، مفتی محبوب احمد چشتی صاحب۔ حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ لانڈی کورنگی میں حضرت نے سنیت کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اور آج بزم امت کا بھلا کا وفد خصوصی طور پر حضرت کو اس بڑی 11ویں شریف کا دعوت نامہ پیش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم حضرت سے بڑی 11ویں شریف کے خیالات حضرت سے جانیں گے، اور عوام الناس کو بالخصوص اہل سنت کی غیور عوام کو حضرت کس طرح سے اس بڑی 11ویں شریف کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ ہم حضرت کی طرف چلتے ہیں اور انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ جو دعوت نامہ ہے اس میں 12 نومبر بعد نماز عصر سے لے کر یہ بروز اتوار بعد ظہر سے لے کے عشاء کے بعد تک یہ محفل ہے 11ویں شریف کی، سالانہ 11ویں شریف کی۔ تو میں تمام اہل سنت کے اور اولیاء اللہ کے ماننے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ، غوث پاک روڈ، کورنگی نمبر 4۔ اور اولیاء سے محبت یہ حقیقت میں اللہ سے محبت ہے، کیونکہ اولیاء اللہ نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزاری ہوتی ہے عبادت میں۔ تو اولیاء اللہ سے جو محبت ہے یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے ان سے محبت ہوتی ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابین فیہ، میری وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ تو جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے ان کو بے حساب بخش دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اگر دو لوگ محبت کرتے ہیں اور ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ایک جگہ اکٹھا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو حضور غوث پاک کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ، خواجہ غریب نواز کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ، حضور دات علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھیں گے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اٹھیں گے، اللہ والوں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ برحق ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چاند ٹکڑے ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، زبان ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی 11ویں کرنے والے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے اصحال ثواب کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے ولی بلکہ ولیوں کے سردار جو یہ فرماتے ہیں قدم یہادی اللہ رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ تو اس عظیم ولی سے محبت کرنے والے انشاءاللہ ان کے دامن کے ساتھ وابستہ اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا ہے تیرا۔ تو میں گزارش کروں گا آخر میں تمام اہل سنت اولیاء اللہ کے ماننے والوں سے کہ 12 نومبر بروز اتوار ظہر تا بعد نماز عشاء خصوصی نشست کا آغاز یہ بعد نماز عصر ہوگا، اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ، غوث پاک روڈ، کورنگی نمبر 4۔ ناظرین محترم، دعوت 11ویں شریف کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت ہم موجود ہیں اہل سنت کی ایک نمائندہ شخصیت کے پاس، جنہوں نے اپنی جوانی اہل سنت پر قربان کی اور ابھی تک وہ اپنی اس خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان سے ان کا تعلق ہے، بہت سینئر رہنما ہیں، جمعیت علماء پاکستان کی قیادت کے ساتھ موجود رہے۔ حضرت علامہ مولانا قائد ملت اسلام شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ ان کا کافی وقت گزرا۔ آج بھی یہ جمعیت علماء پاکستان کے سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اہل سنت میں ایک نمائندہ ان کا نام ہے۔ لانڈی کورنگی میں انہوں نے اپنی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس وقت بزم امت کا بھلا حضرت کے پاس موجود ہے، اور ان
کو 12 نومبر 2023 کو ہونے والی بڑی 11ویں شریف کا دعوت نامہ پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. تو ہم حضرت کو دعوت نامہ بھی پیش کریں گے اور حضرت سے اس 11ویں شریف کے حوالے سے خیالات کا اظہار بھی لیں گے اور عوام الناس کو یہ اپنے انداز میں بڑی 11ویں شریف کی دعوت کس طرح سے پیش کرتے ہیں. ہم حضرت کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سعید رمضان قادری، جمعیت علماء پاکستان. میرا تعلق سیاسی مذہبی دینی جماعت جمعیت علماء پاکستان مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی جماعت سے ہے، اور الحمدللہ سنیت کے لیے ہر لمحہ ہر وقت حاضر ہیں. ہمارے نہال بھائی جو ماشاء اللہ اس کارواں کو لے کے چل رہے ہیں سلسلہ 11ویں شریف کا، تو تقریباً میرے اندازے سے 30 سال تو 28 سال تو ان کو ہو گئے ہیں اورنگی کے اندر. کیونکہ پہلے یہ ایک محدود چیز تھی کمرے کے اندر، کمرے کے بعد پھر گلی، پھر گلی کے بعد روڈ، روڈ کے بعد اب غوث پاک روڈ پہ جو ہے اسٹیڈیم ہے، تو اس میدان کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ ماشاءاللہ یہ 11ویں شریف کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ نہال بھائی روحانی لوگوں کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں، روحانی سلسلے سے بھی ان کا تعلق ہے. لوگوں کے مطلب یہ ہے کہ دم درود سے بھی لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی سے ان کی وابستگی ہے، اور بہت ہی ماشاءاللہ علاقے کو فیض پہنچا رہے ہیں، اور رب کا بڑا کرم ہے ان کے اوپر. اور میرے پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت عنایت نظر ہیں، اور ان کے پیر و مرشد کی ان کے اوپر نظر ہیں، جو ماشاءاللہ اس خدمت کو، اس انجام کو، اس کام کو اس بہترینہ طریقے سے اس علاقے کے اندر لے کے چل رہے ہیں، جو کہ اس کی مثال ملتی نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے گائے بگائے کئی دفعہ اس 11ویں شریف کے اندر اس ناچیز کا بھی بلاوا آیا اور گئے، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، روحانی تسکین بھی ملتی ہے. دنیاوی غذا تو خیر ملتا ہے لنگر، لیکن روحانی طور پہ بھی جو ہے الحمدللہ لوگوں کو دیکھ کے جو لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں، بزرگ آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، مفسر آتے ہیں، تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ رب کا عنایت ہے کہ اس بہانے ملاقات ہو جاتی ہے. اور میرے پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف میں ہماری شرکت ہو جاتی ہے. ہم تو فقیر آدمی ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے مسلک کا، اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا تحفظ کے لیے ہر لمحہ باللمحہ حاضر ہیں. اور ماشاءاللہ میرے قائد مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب کی نظر عنایت ہے. میرے پیر و مرشد بھی آپ کے ہی ماتحت تھے، جمعیت علماء پاکستان سے وابستگی رہی ان کی بھی. مولانا غلام رسول قادری کشمیری، ان کا 6 نمبر کے قبرستان کے اندر مزار شریف ہے. تو لہذا جو بھی مسلک کا، جو بھی عقیدے کا کام ہو، میں الحمدللہ ہر طریقے سے حاضر ہوں. اور میں نہال بھائی کو بہت ہی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ اس بیڑے کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بد نظر سے اور بد عقیدہ لوگوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے لوگوں کے اور اپنے بندوں کی خدمت کرنے اور کرانے کی، اور آپ کے اندر استقامت پیدا کرے، جرت پیدا کرے. اور اللہ کے فضل و کرم سے عوام الناس بڑی محبت، بڑی شفقت سے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، اور سب کا بڑا عنایت ہے، بڑی کرم نوازی ہے. باقاعدہ لیڈیز کا بھی انتظام ہوتا ہے، جینٹس کا بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی چیز نظم ضبط. اور ماشاءاللہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی افراتفری نہیں ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ بڑی محنت، بڑی کوشش، اور ان کے عقیدت مند، ان کے جانثار ہر لمحہ ہر وقت حاضر رہتے ہیں. یعنی یہ محسوس ہی نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی یہ شخص غیر ہے یا یہ دوسرا ہے یا یہ ہمارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں نظام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ فرمائے، کالی کملی والے کا نظام نافذ فرمائے. میں تمام اپنے علماء کرام، مشائخ الزام سے دست بدست، اور عوام الناس جو میرے غوث کا مرید ہے، خواجہ کا مرید ہے، داتا کا مرید ہے، جس کا بھی مرید ہے، وہ اس 11ویں شریف میں تشریف لائیں. 12 تاریخ کو یہ پروگرام ہے، یہ بروز اتوار کا دن ہے. بعد نماز ظہر شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی مغرب تک، عشاء تک یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. تمام سے 10 با 10
میں یعنی ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں بلکہ کہ آئیں اور دیکھیں کہ الحمدللہ اس پروگرام کی شان و شان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی کس طریقے سے غیب سے مدد کرتا ہے. وما علینا